बाइबल जो है ये एक यूनिक किताब है, ये मुनफरद है सबसे, अपनी कॉन्टिन्यूटी में, अपने तसलसल में ये यूनिक है। बाइबल को तकरीबन 1500 साल में लिखा गया। 40 मुसन्निफीन ने टूलकुस की हिदायत से इसे तहरीर किया था। इसे इब्रानी, जो लोग लिख रहे हैं इन बातों को ज़रूर लिखिए, आपके काम आएंगे। इसे इब्रानी, यूनानी और इरामी ज़ुबान में लिखा गया। बाइबल मुकद्दस तारीख, शायरी, नबूवत, कवानीन और हिकमत जैसे मज़ामीन का मजमूआ है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं है तो मुझे रोक कर आप पूछ सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। ये जो आखिरी लास्ट पॉइंट था, बाइबल मुकद्दस तारीख, शायरी, नबूवत, कवानीन और हिकमत जैसे मज़ामीन का मजमूआ है। इसमें आपको तारीखी जो बातें वो भी मिलेंगी, अनबिया कराम की तारीख आपको मिलेगी। इसमें आपको प्रोफेसीज मिलेंगी कि फ्यूचर में क्या होना है, इससे मुतल्लिक़ आपको बातें मिलेंगी। आपको इसमें शायरी मिलेगी, मिसाल, ज़बूर, गज़ल, गुज़रात, ये शायरी की किताबें। कवानीन, मूसा को जो तौरात दी गई उसमें कवानीन है सारे। कुरान यीशु मसीह ने कुछ कवानीन को मॉडिफाई किया। तो बाइबल मुकद्दस में आपको शायरी, नबूवत, तारीख, कवानीन और हिकमत, इस पे मुश्तमिल जो है बातें मिलेंगी आपको। अच्छा, बाइबल को जिन लोगों ने तहरीर किया उनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से था। कोई चरवाहा था, कोई बादशाह था, कोई महसूल लेने वाला था। लेकिन खूबसूरती की बात पता है क्या है कि बाइबल का मैसेज जो है उसमें किसी किस्म का कंट्राडिक्शन नहीं पाया जाता। मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने बैठ के लिखा, मुख्तलिफ अदवार में लिखा, लेकिन इसमें एक तसलसल कायम है। सब ने एक बात पर जोर दिया, जो खुदा यीशु मसीह से पहले आए उन्होंने इस बात की मुनादी की कि एक निजात दहिंद आएगा। खुदा यीशु मसीह के बारे में उन्होंने प्रोफेसाई किया। तो ये यूनिक बात है बाइबल की। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस जो है सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा जो है मुफ्त बांटे जाने वाली किताब है, और सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनने वाली किताब भी बाइबल ही है। लेकिन आज तक जो बाइबल को मानने वाले हैं उन्होंने कभी गाड़ियाँ जो हैं उनके शीशे नहीं तोड़े, बैंक नहीं लूटे, और इस बात पे बाइबल पे बैन लगाने की वजह से उन्होंने कभी भी जो है वो टायर नहीं चलाए। अपनी बका में मुनफरद है बाइबल, यूनिकनेस की बात कर रहे हैं, अपनी बका में मुनफरद है। तारीख शाहिद है कि हर दौर में बाइबल मुकद्दस को फना करने की कोशिश की लोगों ने। लोग ये कोशिश करते रहे कि इसे सफाई हस्ती से मिटा डाला जाए, लेकिन सब कोशिशें नाकाम नहीं हुई। 4वीं सदी ईस्वी में रोमन बादशाह डायोक्लिशियन उसने फतवा जारी किया कि जितने भी मसीही हैं उनसे बाइबल के जो नुस्खे इनके पास मौजूद हैं वो लेकर तो जला दिए जाएं। हत्ता कि उसने ये दावा भी किया कि मैंने बाइबल जो है सफाई हस्ती से जो है उसका नामो निशान मिटा दिया। लेकिन 25 साल बाद जब कॉन्स्टेंटाइन बादशाह बना तो उसने हुक्म सादर किया कि बाइबल की जो है कॉपियाँ की जाएं, जो हुकूमत का खजाना है उसमें से। और उस वक्त 50 जो बाइबल के नुस्खे थे वो दरियाफ्त हुए। 50 बाइबलें जो है उस वक्त मिली थी। उसने डायोक्लिशियन ने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी पूरी कि बाइबल को फना कर दिया जाए, और उसे लगता भी यही था कि शायद उसने तमाम बाइबलें जो हैं वो जला दी हैं, ख़त्म कर दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 साल बाद जब बाइबलों की कॉपीज़ कराने का हुक्म मिला तो देखें तब भी हमें जो है उसके 50 मिल गए उस वक्त भी। इसी तरह से एक फ्रेंच एथियस्ट था, वॉल्टेयर था उसका नाम, दहरिया। उसने 18वीं सदी में दावा किया कि 100 साल के अंदर अंदर मसीहियत और बाइबल का निशान पूरी दुनिया से मिट जाएगा। उसने एक बाकायदा एक छापा खाना खोला, उस छापे खाने के जरिए वो मसीहियत के खिलाफ लिटरेचर जो है वो छापा करता था। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? उसी 100 साल के अंदर अंदर वो तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उस 100 साल के अंदर अंदर जिस घर में वो रहता था ना, उसका घर जो है वो एक बाइबल सोसाइटी की शक्ल इख्तियार कर गया।
دیکھیں خدا کیسے عجیب کام کرتے ہیں. بائبل کو فنا کرنے والے خود فنا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اپنی بقا میں منفرد ہے، اسے کوئی فنا نہیں کر سکا. قرآن شریف جو ہے، قرآن شریف کو جب کمپائل کیا جا رہا تھا پیغمبر اسلام کے دور میں نہیں کمپائل ہوا یہ، کیونکہ رحلت فرما جانے کے بعد یہ کمپائل ہوا. اس وقت بھی حضرت عثمان جو نا کے نبی تھے، انہوں نے قرآن کو کمپائل کیا، اپنی مرضی سے آیات کا اندراج کیا قرآن میں، اور اپنی مرضی سے جن باتوں کو چاہتے تھے وہ نکال دیا. باقی جتنے متصادم نسخے تھے ان سب کو جلا دیا، اور جو انہوں نے خود کاپی بنائی تھی اسے انہوں نے فائنل جو ہے اناؤنس کیا کہ فائنل کاپی یہی پڑھی جائے گی ہر جگہ. تو بائبل مقدس منفرد ہے، اپنی بقا میں منفرد ہے، اپنے تسلسل میں منفرد ہے. اس کے علاوہ 2011 میں مولانا عبدالرب فاروقی پاکستانی جو ہمارے مسلمان اسکالرز ہیں، احتشام الہی ظہیر جس کو ٹی وی پر بھی آپ اکثر دیکھتے ہیں، اور بیشتر جو علماء کرام تھے انہوں نے ایک ریٹ جو ہے وہ پٹیشن دائر کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سے بائبل مقدس کو اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اس لیے کیونکہ نبیوں کی توہین کر دی ہے. اس میں ایسے واقعات ہیں جو نبیوں کے خلاف جس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس طرح لوط کا واقعہ ہے، داؤد کا واقعہ ہے. داؤد نے ایک اپنے وفادار سپاہی کی جو ہے سپاہی کو مروا دیا اس کی بیوی ہتھیانے کے لیے، اور جو لوط ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہم گوش ہوا نشے کی حالت میں. نوح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے شراب پی لی. تو دیکھیں بہت غلط باتیں بائبل میں لکھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسیحی بھی جو ہیں بائبل کی توہین کر دیتے ہیں، ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا، ان کو بائبل خود ہی سکھاتی ہے نبیوں کی توہین کرنا. تو انہوں نے تب یہ کہا کہ انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، اور جو پریس ریلیز کی وہ بھی ہم نے منگوا لی. انہوں نے کہا کہ بائبل جو ہے نبیوں کی توہین کرتی ہے، اسے پاکستان میں سے بالکل ختم کر دیا جائے. تو خیر اس وقت بھی ہم بائبل کے دفاع کے لیے اٹھے، اور اگر کہیں یہ عدالتوں میں معاملہ چاہتے تو جہاں پر آپ نے ان کو دیکھنا تھا سامنے ہمیں بھی دیکھنا تھا. تو لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان کی تمام کوششوں کے باوجود بھی جو ہے بائبل آج تک صفحہ ہستی پر اسی طرح موجود ہے، پاکستان میں خصوصی طور پہ اسی طرح سے. اپنی تعلیمات میں بائبل منفرد ہے. متی 5واں باب اس کی 44 آیت میں لکھا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. انسان 25-21 میں لکھا ہے اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا. لوکا 6واں باب 27 آیت میں لکھا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے دعوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو، جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. ایسی تعلیمات میں مذاہب عالم کا اسٹوڈنٹ آپ کو کسی مذہب کی کتاب میں نہیں ملے گی. تعلیمات میں منفرد ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن شریف کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کریں، سورہ توبہ 9ویں سورت ہے، اس کی 29 نمبر آیت میں لکھا ہے جو اہل کتاب میں سے، اہل کتاب ہمیں کہا جاتا ہے یہودیوں اور کرسچنوں کو، جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق یعنی اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں. بائبل واحد کتاب ہے جس نے کہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ان کا خیال کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو. یہاں پر لکھا ہے کہ صرف آپ کی کوئی بات آپ کے مذہب کی پیروی نہ کرتا ان کے ساتھ جنگ شروع کر دو. سورہ توبہ ہی کی 73 نمبر آیت میں لکھا ہے اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. خیر وہ بائبل میں لکھا ہے کہ دوسرا گال آگے پھیر دو، دوسرا گال پھیرنے کی تو بات دور کی ہے، لکھا کہ آپ ان سے دوستی نہ کرو. سورہ نساء 4 سورت 144 نمبر آیت میں لکھا ہے اے اہل ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر خدا کا صریح الزام لو. تو بائبل اپنی تعلیمات میں منفرد ہے، یونیک ہے. سورہ نساء 4 سورت اس کی 144 نمبر ہے. بائبل واحد وہ کتاب ہے جس میں آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے کہ ایک گال پر تماشا مارے بھی دوسرا بھی آگے کام کرے. اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو. باقی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اتفاق ہی نہیں نہ کرتا نظریاتی طور پہ تو اس کی گردن اتار دو.
اچھا یہ جو میں سورت لفظ بولتا ہوں میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. سنو بائبل میں جس طرح 66 کتابیں ہیں نا, 66 کتابوں کا مجموعہ ہے. قرآن میں 114 کتابیں ہیں, ان کو وہ سورت کہتے ہیں. جس طرح پہلے نمبر پر پیدائش کی کتاب ہے, دوسرے نمبر پر خروج, پھر گنتی, پھر استثنا, اسی طرح سے احبار گنتی استثنا, اسی طرح سے قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں, ان کی بھی نمبرنگ ہے. جب میں کہتا ہوں سورہ نساء, اس کا مطلب وہ چوتھے نمبر پر قرآن میں آتی ہے. سورہ نساء چوتھی سورت اور اس کی آیت نمبر آگے. اور قرآن میں ٹوٹل جو ہے 6236 آیات ہیں. مسلمان کہتے ہیں 6666 ہیں, غلط دعویٰ ہے, 6236 ہیں, اس لیے کہ انہیں کچھ آیات بکری کھا گئی تھی. ہاں جی, لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام جس وقت اس دنیا سے کوچ کر گئے تو ان کے سرہانے کے نیچے پتوں پر لکھی ہوئی کچھ آیتیں پڑی تھی, تو وہ بکری کھا گئی تھی, تو قرآن کا ایسا نہیں بنی تھا.